السلام علیکم۔ اللہ سے تجارت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، نور آباد۔ اس قصبے کی ہاک آلود گلیوں میں ایک خاموش سا جھونپڑا تھا، جس میں سعد نام کا ایک درمیانی عمر کا فقیر مزاج آدمی رہتا تھا۔ لیکن وہ فقیر مزاج صرف اپنے ہلاک میں تھا، ورنہ وہ پیشے میں ایک کشتی باز تھا جو روزانہ صبح سویرے دریا کے کنارے جا کر لوگوں کو پار لگاتا اور انہی چند پیسوں میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا گزارا کرتا۔ سعد کے چہرے پر وقت کی لکیریں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ سورج اور دریا کی ہوا نے اس کے رنگ کو جلا دیا تھا، مگر دل وہ اب بھی صاف شفاف تھا، جیسے پانی میں بہتی ہوئی روشنی۔ اس کی بیوی سالوں سے بیمار رہتی تھی، ایک بیٹا کام کی تلاش میں کہیں دور نکل گیا تھا، اور گھر کی ٹوٹی دیواریں ہر بار مانگتی تھیں کہ کچھ تو سنبھالو، مگر اس کے پاس کبھی اتنا کچھ ہوتا ہی نہ تھا کہ وہ سنبھال پاتا۔ کئی سال سے سعد ایک ہی بات سوچ سوچ کر تھک گیا تھا، میں محنت بہت کرتا ہوں مگر برکت کیوں نہیں رہتی۔ دن گزرتے گئے اور سعد کے اندر مایوسی بڑھتی گئی۔ اسے لگنے لگا شاید اللہ نے اس کا نصیب تنگ کر دیا ہے، شاید گھر میں کوئی نحوست ہے، شاید کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ ایک رات جب آسمان پر آندھی چل رہی تھی اور بارش کا پانی چھت کے سوراخوں سے ٹپک ٹپک کر اس کے بستر کو بھگو رہا تھا، سعد دیر تک جاگتا رہا۔ دل تھک چکا تھا، امیدیں مرجھا چکی تھیں۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں نہیں رہے گا۔ نئی جگہ، نیا آغاز، شاید نصیب بدل جائے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنا بوسیدہ سا تھیلا اٹھایا، ٹوٹی ہوئی چپل پہنی، بیمار بیوی کو پیار سے دیکھا اور کہا، دعاؤں میں یاد رکھنا، میں تمہارے لیے رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ اور وہ قصبہ چھوڑ کر سفر پر نکل گیا۔ راستہ آسان نہ تھا، پہاڑی چڑھائیاں، ریت اڑاتی ہوائیں، کبھی سایہ نہ ملتا، کبھی پانی۔ کئی دن تک وہ سوکھی روٹی اور بارش کے پانی پر زندہ رہا۔ ایک رات وہ پرانے قافلہ سرائے میں پہنچا۔ اندھیری رات، آس پاس پہاڑ کی سائیں سائیں، اور تنگ سی جگہ میں تھکن سے چور وہ سو ہی رہا تھا کہ ایک لرزتی ہوئی آواز سنائی دی، بھائی اگر پانی ہو تو دو، بس ایک گھونٹ۔ سعد نے دیکھا، ایک بوڑھا مسافر مٹی میں گرا ہوا تھا، ہڈیاں جیسی جلد میں پیوست تھیں۔ سعد تھک چکا تھا، اس کے پاس پانی بھی تھوڑا تھا، اگر دے دیتا تو صبح کے سفر میں پیاس مار سکتی تھی۔ مگر دل نے کہا، جس نے پانی دیا اللہ اسے بے آب نہیں چھوڑتا۔ اس نے اپنا مشکیزہ بڑھا دیا۔ بوڑھے نے پانی پیا، سجدے کی حالت میں آسمان کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں بولا، تم نے اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ تمہیں وہ دے گا جو تمہارے خیال میں بھی نہیں۔ سعد کے دل میں پہلی دفعہ سفر کے دوران سکون اتر گیا۔ کئی ہفتوں کا سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک آباد شہر روشنی پور پہنچا۔ یہ شہر کثیر الآبادی والا، خوبصورت درختوں اور کشادہ بازاروں والا تھا۔ سعد کو یہاں نئی زندگی کی امید جاگی۔ وہ دریا کنارے گیا، جہاں کئی کشتی بان اپنی کشتیاں مرمت کر رہے تھے۔ سعد نے ان سے کام کی تلاش کا پوچھا۔ ایک بوڑھے کشتی بان نے کہا، یہاں کام تو ہے مگر پہلے اجازت لینی ہوتی ہے، کچھ دن ٹھہرو، کوئی جگہ خالی ہو جائے تو بتاؤں گا۔ سعد نے تھوڑا سا مایوس ہو کر سر ہلایا، مگر اللہ پر بھروسہ قائم رکھا۔ اگلے ہی دن وہ اپنا پرانا چپو لے کر دریا پر بیٹھ گیا۔ جو لوگ تھوڑا آگے جانا چاہتے انہیں بغیر معاوضہ بٹھا لیتا، کچھ پیسے ملتے تو بازار سے روٹی خرید لیتا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی نرمی، شرافت اور ایمانداری سے متاثر ہونے لگے۔ جو حوصلہ، محبت اور صبر وہ دوسروں کو دیتا تھا، وہی اسے عزت کی شکل میں واپس ملنے لگا۔ سعد ایک عادت اپنا چکا تھا، جو پیسے آتے ان میں سے پہلے اللہ کا حصہ نکالتا، پھر اپنا حصہ رکھتا۔ کبھی کوئی یتیم بچہ آ جاتا، کبھی کوئی بیوہ عورت کی فریاد ہوتی، کبھی کوئی بیمار پڑوسی۔ سعد کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ پاس کی کشتی میں عجیب کی برکت آنے لگی۔ لوگ سعد کی کشتی میں سفر کرنا باعث خیر سمجھنے لگے۔ وہ ہنستا، باتیں کرتا، لوگوں کا دل ہلکا کرتا
اور لوگ کہتے سعد کے ہاتھ کی کمائی میں سکون ہے۔ ایک روز ایک نہایت مالدار کشتی مالک سعد کے پاس آیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہاری ایمانداری اور شہرت سنی ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بڑی کشتی، ملازم اور آدھا منافع دے سکتا ہوں، بس میرے ساتھ کام کرو۔ سعد نے مسکرا کر کہا، شکریہ، مگر میں وہی رزق لیتا ہوں جس میں اللہ کی رضا ہو۔ جتنا ملتا ہے میرا دل بھر جاتا ہے۔ تاجر حیران رہ گیا۔ سعد کے ہلاک کا اثر شہر پر بھرنے لگا۔ کشتی بان جو پہلے قیمت بڑھا کر لیتے تھے اب مسافروں سے نرم رویہ اختیار کرنے لگے۔ بازار کے دکاندار جو پہلے ترازو میں کمی کرتے تھے سعد کا نام سن کر رحم دل ہو گئے۔ لوگ کہتے، کاش ہم میں بھی سعد جیسی سخاوت ہوتی۔ ایک دن ایک ناتواں لڑکا آیا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے۔ چچا، میرا باپ بیمار ہے، 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ سعد نے اس کے ہاتھ میں اپنے پورے دن کی کمائی رکھ دی اور کہا، بیٹا، اللہ کے رزق میں سے جو ملا ہے وہ تمہارا بھی ہے۔ اسی لمحے وہ تاجر جو سعد کو دولت کا لالچ دے چکا تھا، اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولا، سعد تم دولت والے ہو، میں غریب ہوں۔ تم نے لوگوں کے دل خریدے ہیں اور میں نے جگہیں۔ شہر کے قاضی نے ایک دن سعد کو بلایا۔ شہر کے لوگ چاہتے ہیں کہ فقراء اور مساکین کے معاملات تم سنبھالو، سب تم پر اعتماد کرتے ہیں۔ سعد نے عاجزی سے کہا، میں تو ایک کشتی بان ہوں۔ قاضی نے کہا، نہیں سعد، تم وہ دریا ہو جس سے لوگ سکون پیتے ہیں۔ کچھ سال بعد ایک قافلہ شہر سے گزر رہا تھا اور قافلہ سالار نے سعد سے کہا، چلو سعد، ہم تمہیں عزت سے تمہارے پرانے شہر واپس لے چلتے ہیں۔ سعد نے سوچا، وہی شہر جسے کبھی وہ چھوڑ کر گیا تھا، جس نے اسے مایوسیاں دی تھی، اب وہ لوٹ رہا ہے، مگر خالی ہاتھ نہیں، بھرا ہوا دل لے کر۔ روانہ ہونے سے پہلے وہ دریا کے پاس گیا، اپنا پرانا چپو زمین پر رکھا، آنکھیں بند کیں اور کہا، یا رب، جب میں تنگ دل تھا تو سب کھو بیٹھا، جب میں تیرے نام پر دینے لگا تو نے دلوں کا بادشاہ بنا دیا۔ بے شک جو تجھ سے تجارت کرتا ہے تو اسے 1 کا 10 کر کے واپس کرتا ہے۔ جب سعد اپنے پرانے قصبے نور آباد میں داخل ہوا تو لوگ حیران رہ گئے، یہ وہی سعد تھا؟ نہیں، یہ تو ایک روشن چہرہ، پرسکون آنکھوں والا باوقار مسافر تھا۔ اس کے پاس مال نہیں تھا، مگر اس کے اخلاق کی خوشبو نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ ایک پڑوسی جو کبھی سعد کو طعنے دیتا تھا اب شرمندہ تھا۔ سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، انسان کی اصل دولت سونا نہیں سلیقہ ہے۔ جب میں نے رزق روکا وہ رک گیا، جب میں نے رزق بانٹا وہ بہنے لگا۔ رات کو وہ اکیلا دریا کے کنارے بیٹھا، آسمان پر چاند روشن تھا اور پانی پر پرسکون تیر رہا تھا۔ سعد نے سجدہ کیا اور کہا، اے میرے رب، اگر کوئی بھی یہ کہانی پڑھے یا سنے تو اس کے دل میں یہ بات اتار دے، جو تیرے نام پر دیتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور یہی اس دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔